بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ جی تو پیارے بچوں، جو کتابیں آپ کے پاس ہر لیکچر میں ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ مشق حل کرنے کے لیے اردو کی عملی کتاب، اور کسی سوال میں مشکل پیش آنے کی صورت میں ریسورس پیک، جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم درخت کی آپ بیتی یعنی اس کی اپنی کہانی درخت کی زبانی پڑھیں گے، اور ہم اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہمارا SLO ہے سادہ جملے سن کر ان کا مفہوم سمجھ سکے۔ لہٰذا پیارے بچوں، آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے اور اس کا مفہوم سمجھنا ہے کہ آج کے سبق سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے سادہ جملوں پر مشتمل گفتگو کو سمجھ سکے۔ تو بچوں، آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک بچی بیٹھی ہے اور اپنی اسکول کی کتاب پڑھ رہی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ گرمی میں درخت ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہیں، اور ہمیں کس طرح وہ دھوپ سے اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ اگر سوچیں یہ درخت نہ ہوتا تو اس کو کتنی مشکل ہوتی کتاب پڑھنے میں۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ درخت بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ کہاں بیٹھے ہیں؟ جی ہاں، درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور آس پاس جہاں درخت نہیں ہے وہاں دیکھیں کتنی دھوپ ہے اور کتنی گرمی ہے، اور اس گرمی سے بچنے کے لیے لوگ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، اور آرام سے دھوپ سے بچت بھی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں درخت کے فائدے کا پتہ چلا، اور یہ معلوم ہوا کہ درخت ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ یہ تصویر دیکھیں بچوں، کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ یہاں پر آپ کو گھاس بھی نظر آ رہی ہے، یہاں پر آپ کو سبزہ اور چھوٹے چھوٹے سفید پھول بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر سب سے خوبصورت آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، اور کتنے سبز اور سرسبز و شاداب ہیں، اور آنکھوں کو کتنا بھلا لگتا ہے ان درختوں کو دیکھنا۔ ذرا آپ سوچیں کہ اگر یہ درخت کوئی کاٹ دے تو یہ جگہ کتنی بری اور عجیب سی لگے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درخت ہماری دنیا کو اور ہمارے ملک کو خوبصورت بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ درخت اگائیں، اور جو لوگ درخت کاٹتے ہیں ان کو منع کریں کہ وہ ہمارے اس دنیا کی خوبصورتی کو ختم نہ کریں۔ اور یہ دیکھیں بچوں، جب ہم نے ان درختوں کو کاٹ لیا تو یہ جگہ کتنی ویران اور کتنی سنسان لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں جگہ اچھی لگ رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یہ جگہ اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟ اس لیے کہ دیکھیں درخت کاٹ چکے ہیں، اور یہاں پر جو سبزہ تھا وہ سبزہ اور ہریالی اور وہ درخت ختم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جگہ کیا ہو چکی ہے؟ ویران ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو ایسی جگہ پسند ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کو تو درخت والی جگہ اور سبز جگہیں، اور جہاں پر گھاس ہو اور جہاں پر سبزہ ہو، ایسی جگہ پسند ہے نا؟ تو لہٰذا آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ آپ کبھی درخت کو نہیں کاٹیں گے۔ اور دیکھیں جب ہم درخت کو کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گرمی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں کتنی گرمی ہے، اور یہ کیوں ہے؟ بلکہ پوری دنیا میں گرمی ہے اور موسم گرم ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ دنیا سے جب درخت ختم ہوں گے اور سبزہ ختم ہوگا تو دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم درخت لگانے والے اچھے بچے بنیں، درخت کاٹنے والے نہ بنیں۔ اور درخت کاٹنے سے کیا ہوتا ہے
یہ زمین دیکھیں بالکل خشک ہو چکی ہے اور کتنی خراب ہو چکی ہے، اور یہ زمین بھی بنجر ہو چکی ہے، یہاں پانی کا وجود بھی ختم ہو چکا ہے، اور لوگ دور دور سے یہ دیکھیں یہ بچے پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ اگر ہم درخت نہ کاٹتے، اگر ہم سبزہ رہنے دیتے، اگر ہم پودوں کو اگاتے، اگر ہم درختوں کو اگاتے تو یہ پانی کی کمی نہ ہوتی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم درخت لگائیں۔ اور ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے، جب آپ درخت کاٹتے ہیں تو دنیا میں سیلاب آتے ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جگہ جگہ دنیا میں سیلاب آ رہے ہیں۔ یہ بھی سبزہ کو اور درختوں کو کاٹنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اگر ہمیں ان سیلابوں سے بچنا ہے، ہمیں خشک سالی سے بچنا ہے، اور ہمیں اپنی دنیا کو خوبصورت بنانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم درخت لگائیں اور درختوں کی دیکھ بھال کریں۔ اور بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن اپنے ناک کے ذریعے جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور جب ہم سانس نکالتے ہیں تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے جسم سے نکالتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سانس کے لیے آکسیجن کتنی ضروری ہے، اور یہ آکسیجن کون پیدا کرتا ہے؟ جی ہاں، درخت۔ اگر ہم درخت کاٹیں گے تو ہمارے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا ثواب کا کام ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اور اس کا پھل آدمیوں اور جانوروں نے کھایا تو اس لگانے والے کے لیے صدقے کا ثواب ہے، یعنی گویا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ درخت لگائیں گے؟ شاباش۔ اب ہم چلتے ہیں درخت کی آبیتی کی طرف، اور ہم یہ دیکھتے ہیں بچوں کہ درخت اپنی کہانی جو ہمیں سنا رہا ہے تو اس کہانی میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہت پیارا سا درخت بھی بنا ہوا ہے۔ یہ درخت آپ سے کیا کہہ رہا ہے پیارے بچوں؟ چلے آئیں سنتے ہیں۔ آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے اور ہر لفظ کو آپ نے درست تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ کیا کوئی میری آواز سن سکتا ہے؟ پیارے بچوں، میں ایک درخت ہوں۔ کتنے سالوں سے زمین پر کھڑا ہوں۔ میں نے کبھی آرام نہیں کیا۔ میری جڑیں زمین کے اندر ہیں، اس لیے میں کھیل بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں، درخت تو ہمیشہ ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نا، لہٰذا جس طرح آپ بھاگتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گراؤنڈ میں، کبھی کلاس میں، کبھی گھر میں، کبھی گلی میں، اسی طرح درخت نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، لہٰذا وہ تو بھاگ نہیں سکتا۔ جب بھاگ نہیں سکتا تو آپ کی طرح وہ کھیل بھی نہیں سکتا۔ میں سخت سردی اور تیز دھوپ میں بھی اپنی جگہ کھڑا رہتا ہوں۔ بچوں، آپ کو جب سردی لگتی ہے اور ٹھنڈ لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بستر میں چھپ جاتے ہیں، آپ ہیٹر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ آگ کے سامنے اور کوئلوں سے اپنے ہاتھ گرم کرتے ہیں، اور جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پنکھے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ اے سی کولر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ سائے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن درخت سردی میں بھی اور تیز دھوپ میں بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ گرمیوں میں لوگوں کو میری وجہ سے سایہ ملتا ہے، اور وہ مجھ پر لگے پھل بھی توڑ کر کھاتے ہیں۔ دیکھیں، درختوں کی پہلی سہولت کیا ہے اور درختوں کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ سایہ ملتا ہے۔
اور دوسرا فائدہ، آپ کبھی کبھی پھل توڑ کر بھی کھاتے ہیں، لیکن کچھ بچے مجھے پتھر مار کر پھل توڑتے ہیں۔ آپ تو ایسا نہیں کریں گے نا؟ جی ہاں، ہم کبھی بھی کسی اور کے درخت سے بغیر پوچھے ہوئے پھل نہیں توڑیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ شاباش، کیونکہ اچھے بچے کبھی بھی کسی اور کی چیز بغیر پوچھے ہوئے نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو تکلیف دینا بری بات ہے۔ کبھی کوئی آتا ہے تو میری ٹہنیاں توڑ کر لے جاتا ہے۔ ٹہنیاں، یہ ٹہنیاں ہیں درخت کی نا، ان کو بھی ہم نہیں توڑیں گے۔ اور کبھی کوئی آرے سے مجھے ہی کاٹ دیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ درخت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے میز اور کرسیاں بنا سکیں۔ بچوں دیکھیں، درخت نے ہمارے لیے کتنی قربانی دی کہ لوگوں نے درخت کاٹ کر جس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں جو برتنوں کی الماری ہے، جو آپ کا بیڈ ہے، جو آپ کا ٹیبل آپ کی کلاس روم میں ہے، جو چیئر آپ کی کلاس روم میں ہے، یہ لکڑی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ درخت کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا درخت ہماری وجہ سے کتنی قربانی دیتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درختوں کا خیال کریں۔ آپ خیال کریں گے؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، جو کہ آپ کے ورک بک سے ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے بچوں کہ اس میں لکھنے والا کام نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف سننا ہے اور پھر بولنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کو دیکھتے ہیں۔ والدین ذیل میں دیے گئے جملے بچے کو پڑھ کر سنائیں اور پوچھیں کہ درختوں کی لکڑی سے گھروں میں استعمال ہونے والی کون کون سی اشیاء بنتی ہیں۔ اس گھر کے کام میں والدین کو چاہیے کہ اپنا پورا دھیان دیں اور پوری دلچسپی اور دل جمی سے بچوں کو یہ گھر کا کام جو ان کی ورک بک میں موجود ہے وہ کروائیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ نمبر 2، درختوں سے ہم طرح طرح کے پھل حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، درخت فضا کو تازہ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، درخت ماحول کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ اور نمبر 5، درختوں کی لکڑی سے میز، کرسیاں، کھڑکیاں، دروازے اور دوسری بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ تو والدین یہ جملے اپنے بچوں کو سنائیں اور ان سے پوچھیں کہ درخت کی لکڑی سے گھر میں استعمال ہونے والی کون کون سی اشیاء موجود ہیں، اور بچوں آپ نے خود بھی گھر میں وہ چیزیں تلاش کرنی ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنی ہیں جو کہ درخت کی لکڑی سے بنی ہیں۔ دیکھیں کتنے مزے کا کام ہے۔ اور آپ نے اس کے بعد اپنے سبق میں وہ حروف جو سین سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے وہ الفاظ 4 الفاظ ان خانوں میں لکھنے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے۔ اور آخری بات جو کہ بہت مزے کی ہے اور جو آپ نے ضرور کرنا ہے کہ ہمیں صرف درختوں کا تو خیال نہیں کرنا، بلکہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کے نام غور سے پڑھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ صرف اس نام کے درخت میں آپ نے سبز رنگ بھرنا ہے جن کا آپ خیال کر سکتے ہیں، اس میں آپ نے سبز رنگ بھر دینا ہے اور صاف صاف بھرنا ہے۔ میرے پاس سبز رنگ موجود نہیں ہے، آپ کے پاس ہے؟ جی شاباش۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے درختوں کا خیال بھی کرنا ہے، آپ نے اپنا خیال بھی کرنا ہے، والدین کا خیال بھی کرنا ہے، ٹیچرز کا بھی خیال کرنا ہے، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔